جب وہ شاگرد جب اس نے یہ قیمت دیکھی تو وہ حیران پریشان کہ ادھر ایک ٹماٹر نہیں مل رہا تھا اور ادھر سونے کا بازار مل رہا ہے۔ استاد کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ یا استاد مکرم، وہاں تو سنیار جو ہے سونے کی دکان دینے کے لیے تیار ہے، پورا بازار ہمیں ملنے کے لیے تیار ہے، مجھے معاشرے کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو موتی تھا، یہ جو لہن تھا، اس کی قیمت وہ جولر جانتے تھے، وہ سنیار جانتے تھے، وہ جوتا
جب اس نے یہ الفاظ نکالے تو کہتے ہیں کہ ہوا آئی اور اس کے سر جو مٹی سے ڈھانپا ہوا تھا وہ بھی اڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ناشکری کے الفاظ جو ہیں اس نے تیری رحمت کو روکا ہوا ہے، تمہارے نام میں کام کو روکا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم نے ایسے شکوے کیوں ہیں؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے، ہم اللہ کا صرف کیا کریں گے؟ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، اللہ ہمیں نام میں کام کی بخشش شروع کر دے گا، ہمارے یہ تمام کام بنتے جائیں گے۔ ہم نے آج صرف کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف آج اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کی کئی قسمیں ہیں، ہر حال میں ہمیں آنی چاہیے کہ ہم الحمدللہ کہیں، ہم استغفر اللہ کہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ استغفر اللہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا اپنے مسجد میں آنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا ہم نے شکر ادا کرنی چاہیے۔ کہ ایک جگہ امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی جگہ وہ گئے، ایک شہر کے اندر دمشق کا تعلق کوئی شہر تھا، تو وہاں جانتا کوئی نہیں تھا، تو عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو اجنبی تھے وہاں پہ، تو وہاں ایک تندور کی وہ بڑی سی بنی ہوئی تھی جس طرح وہ بناتے ہوتے ہیں، تندور لگاتے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک شخص بنا وہ روٹی بنا رہا تھا۔ اب انہوں نے جایا کہ رات ہے، اتنے بڑے وقت کے امام ہیں اور بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے ٹھہر کے تو رات گزر جائے گی کیونکہ سردی کی رات ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص روٹی بنا رہا ہے، وہ آ کے وہ ہاتھ لگاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، پیڑا بناتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، روٹی وہ اس کو بناتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، اس میں لگاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، نکالتا ہے تو استغفر اللہ۔ امام مالک تو تھے، وہ تو امام مالک تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس نے پوچھا یہ بندے مجھے یہ بتا کہ یہ کب سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا بس جب سے مجھے ہوش سنبھالا ہے میں استغفر اللہ۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا کبھی کوئی دعا ایسی ہے جو نے تو مانگی ہے اور رد ہو گئی ہو؟ فرمایا کہ اور تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے لیکن ایک دعا جو ہے وہ میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا کیا دعا ہے؟ فرمایا کہ میرے گھر میں میری ماں ہے، اسے میں چھوڑ نہیں سکتا اور مجھے امام مالک کا دیدار کرنا ہے، وہ دعا بھی دیتی ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ آج تیری وہ دعا بھی پوری ہوگی، کیونکہ تجھے تو پتا نہیں کہ تو استغفر اللہ کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان دن میں استغفر اللہ کہتا رہے تو اسے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ یہی وہ ہے شکر ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ نواز دیتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے تو دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا، تو آپ نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اسے چوٹ کر اسے کھا لیا اور فرمایا کہ اے عائشہ اس رزق کی قدر کرنا، یہ رزق جس گھر سے اٹھ جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ عزیزان محترم، آج ہم بدحالی کا شکار ہیں، آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کی ناقدری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کوئی نعمت دیتا ہے اور اس نعمت کی جب بے قدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے، پھر انسان پہ زوال آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص وہ نیک بھی نہ ہو اور اس پہ نعمتوں کا کیا ہو امطار لگا ہو تو پھر فرمایا اس پہ رشک نہ کرنا، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تم کسی بدکار نعمت بدکار کو دے کر نعمت اس پہ رشک نہ کرنا اور انتظار کرنا کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں نعمتوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بے رحمتی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ایک شخص اس نے 500 سال، حدیث پاک آتی ہے 500 سال، میں مختصر کرتا ہوں بات قریب ہے، 500 سال اس نے عبادت کی، اور عبادت کہاں کی؟ پہاڑ دریا کے سمندر کے اندر تھا، اور اتنا بڑا تھا کہ اس کے 30 سال گز جو تھا وہ لمبا تھا، 30 کا جیسے بہت اس کی روایات میں بہت لمبی ہو جاتی ہے کہ اس میں اس نے جا کے عبادت کی، اور عبادت کرتے کرتے 500 سال عبادت کی،
اللہ رب العزت نے وہاں اس کھارے پانی کے اندر ایک اتنی میٹھا پانی نکالا ہوا، جو اوپر سے گرتا تھا، جو پہاڑ کے قریب جاتا تھا تو وہاں پانی میٹھا ہو جاتا تھا، اور وہاں ایک انار کا درخت تھا، ہر رات وہاں ایک انار لگتا تھا، ہر رات ایک انار لگتا تھا۔ اس شخص نے بہت زیادہ عبادت کی اور کہا کہ یا اللہ اب میں جب سجدے میں جاؤں نا میری روح نکال مجھے اپنے پاس ملا۔ اس نے جب اللہ سے دعا کی 500 سال اس نے عبادت کی، 500 سال عبادت کرنے کے بعد وہ شخص جب اللہ سے دعا کی اللہ نے روح قبض کو بھی اپنے پاس ملا۔ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر، اور میری رحمت کی سکتی اس کو جنت یا رب کائنات نے تو کی عبادت کی ہے، مجھے رحمت کی سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بہت نعمتیں دی ہیں، میری نعمت کی بدولت تجھے عبادت کی ہے۔ فرمایا یا اللہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں ایسا کرو کہ اس کے 500 سال کی عبادت اور میری رحمت میری نعمتوں کا مقابلہ کرو۔ فرشتے پڑھ کے واپس لے آئے، واپس لے آیا اور اس کے بعد 500 سال کی عبادت اور اللہ کی نعمتوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک نعمت جو عام تھی اس کے برابر سے 500 سال کی عبادت، باقی جو نعمتیں تھی وہ بھاری پڑ گئی۔ فرشتوں نے کسی طرح جہنم کی طرف جہنم کے قریب پہنچا خیر آباد، یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے طفیل جنت میں داخل کر دے۔ رب رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، فرشتوں لیا فرمایا کہ بندے یہ بتا اس کھارے پانی میں میٹھا پانی کس نے بنایا؟ تجھے وہ انار سامنے ایک بار رکھ کے لگتا ہے، میں رب کائنات ہر روز تمہارے لیے وہاں انار پیدا کرتا تھا، یہ کیا میری نعمت نہ تھی؟ کیا میری نعمت کے بغیر تو وہاں عبادت کرتا تھا؟ رب کائنات تیری وہ نعمت تھی اور تیری نعمت کی وجہ سے میں وہاں عبادت کی اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خیر سے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ ہے جو میری طرح ہم کو سنا کر یہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ شکر کے الفاظ ہیں سبحانک و بحمدہ، یا اللہ کی ایسی تسبیح جو اس سے اچھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام حجرے میں جب پہنچتے ہیں جب فرمایا گزار ہو کر بیٹھتے ہیں، حدیث پاک ہے کہتے ہیں کہ فرمایا کہ ذرا داؤد علیہ السلام ذرا سن مینڈک کی آواز کو، وہ اللہ کی تسبیح کس طرح کر رہی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک کی آواز سنی اور دیکھا کہ وہ اللہ کی کیا کہتے ہیں شکر کے الفاظ کی تسبیح کر رہی تھی، تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس طرح کی ہم نہ کسی نے کی اور نہ میں کر سکتا۔ عزیزان محترم، ہر چیز جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور میری اسی جو حدیث کا جو الفاظ تھے جو اپنی میں تقریر کی دوسری جو آیات تھی وہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور مال تمہیں کہیں ذکر سے غافل نہ کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں کہیں ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس نے ایسا کیا هم الخاسرون وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے، جس نے اس طرح کیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ عزیزان محترم، اولاد کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، لیکن رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ کہیں اس رب کے ذکر کو نہ بھول جانا، رب کو نہ بھول جانا، کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے کیا فرمایا آگے کہ جو شخص بھول جاتے ہیں، کیونکہ شیطان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیں کیا دلاتا ہے؟ شیطان ہمیں یہ دلاتا ہے کہ تم کہیں محتاج نہ جاؤ، تم فقیر نہ جاؤ۔ تم کیا کہتے ہو کہ جب اللہ مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو شیطان قسم سے ڈالتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور